السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ اور عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں آپ کو نماز فجر کا طریقہ بتاؤں گا۔ کافی دوستوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ پانچوں نمازوں کا الگ الگ آپ طریقہ بتا دیں، تو آج میں پہلی نماز فجر کی ویڈیو اپلوڈ کروں گا۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ تک پہنچے، اور میرا یہ دوسرا چینل ہے ڈیلی ٹیک کے نام سے، آپ نے اس کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، یہ میرا اپنا چینل ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو سبسکرائب کریں گے۔ ڈسکرپشن میں اس کا لنک پڑا ہوگا، آپ وہاں سے چینل پہ جا سکتے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 وقت کی نماز، یہ ویسے 5 وقت کی نماز کا آپ کو بتائیں گے، لیکن میں بیچ میں آپ کو اصل فجر کی نماز کا بتاؤں گا۔ اوپر سے طریقہ تو سیم ہوتا ہے ہر نماز کا۔ 5 وقت کی فرض نماز پڑھنے کا مکمل سنت طریقہ یہ ہے کہ اگر غسل فرض ہو تو شرعی طریقے سے غسل کر کے، ورنہ اچھی طرح وضو کر کے قبلہ رخ دونوں پاؤں کے پنجوں کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھ کر کھڑے ہوں۔ جب آپ دونوں پاؤں قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہوں تو آپ کی جو دونوں پاؤں کے درمیان کا فاصلہ ہے وہ 4 انگلیوں کے برابر ہونا چاہیے، اور دونوں ہاتھ کانوں تک لے جائیں گے۔ اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور انگوٹھے کان کی لو سے چھو جائیں گے، اور انگلیاں نہ ملی ہوئی رکھیں، نہ خوب کھلی ہوئی، بلکہ اپنی حالت پر ہوں۔ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ہاتھ اوپر کو اٹھاتے ہیں اللہ اکبر کہنے کے لیے، تو آپ کے انگوٹھے کان کی لو سے لگیں، یہ نیچے والی جو نوک ہوتی ہے اس سے لگیں، اور انگلیاں نارمل رکھیں، نہ زیادہ بند ہوں اور نہ زیادہ کھلی ہوئی ہوں۔ اور اپنی ہتھیلیاں جو ہوتی ہیں یہ قبلہ رخ اور نماز کی نیت کر کے، مثلا فجر کی نماز پڑھنے لگو تو یہ نیت ہوگی، نیت کی میں نے نماز کی پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے 2 رکعت نماز فرض۔ اب یہ 2 رکعت نماز فرض کی بھی یہی نیت ہے، اور 2 رکعت نماز سنت آج فجر کی بندگی اللہ پاک کی منہ قبلہ شریف کی طرف۔ اس میں نیت میں یہ اگر آپ اپنی پڑھ رہے ہوں تو اس طرح پڑھیں گے، منہ قبلہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اور اگر یہی 2 فرض آپ جماعت کے ساتھ آگے امام صاحب کھڑے ہیں تو نیت میں تھوڑی سی تبدیلی ہے۔ اس میں کہیں گے نیت کی میں نے نماز فجر کی منہ میرا حاضر خانہ کعبہ کی طرف پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے 2 رکعت نماز فرض، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ اب اللہ اکبر کہہ کے کانوں کو ہاتھ لگانا ہے۔ یہ 2 رکعت نماز فجر کی ہم نے نیت کی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب کے پیچھے ہیں، تو پھر یوں کہیں پیچھے اس امام کے، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا اللہ اکبر، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے ناف پر اس طرح باندھیں کہ دایاں ہاتھ کے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے ہلکا بناتے ہوئے بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑ لیں۔ مطلب آپ کا جو سیدھا ہاتھ ہے اس سے آپ نے الٹے ہاتھ کی کلائی کو پکڑنا ہے، ایک طرف سے چھوٹی انگلی سے، ایک طرف سے انگوٹھے سے، اور 3 انگلیاں اوپر ہوں گی، ایسے بازو کے اوپر ہوں گی، اس کو پکڑنا ہے، اور یہ دعا شروع کرنی ہے۔ پھر آپ نے دعا جس کو ثنا کہتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کے آخری لفظ پر والضالین کے بعد آمین آہستہ کہنا ہے۔ پھر بسم اللہ پڑھ کر کوئی سورت یا 3 چھوٹی آیات یا 1 بڑی آیت کو چھوٹی 3 آیت کے برابر ہو پڑھیں۔ قیام کی حالت میں جب آپ کھڑے ہوں اور الحمدللہ اور الحمدللہ کے بعد فرض کیا قل هو اللہ پڑھتے ہیں، اس کو قیام کہتے ہیں کہ کھڑا ہونا۔ قیام کی حالت میں نگاہ آپ کی جو نظریں ہوتی ہیں یہ سجدے کی جگہ
پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں، اور اگر رکوع میں دونوں گھٹنوں کو ہاتھوں سے اس طرح پکڑ لیں کہ ہتھیلیاں گھٹنوں پر ہوں اور انگلیاں خوب پھیلی ہوئی، نہ یوں کہ سب انگلیاں ایک طرف ہوں اور نہ یوں کہ چاروں انگلیاں ایک طرف۔ انگلیوں کو آپ نے پھیلا کے گھٹنوں کو پکڑنا ہے اور ایک طرف فقط انگوٹھا اور بازو پہلو سے الگ رکھنے، بازو گھٹنوں کے ساتھ یا ٹانگوں کے ساتھ جوڑ کے نہیں رکھنے، اور پیٹھ بالکل بچھی ہونی چاہیے، درمیان سے اوپر اٹھی ہوئی نہ ہو، درمیان سے ایسے زیادہ اٹھی نہ بلکہ سیدھی ہو، بازو اور ٹانگوں میں کوئی خم نہ ہو، سر سیدھا ہو، نہ بہت جھکا ہوا اور نہ بہت ہی اونچا ہو، اور نظریں دونوں پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی پر ٹکی ہوں، اور رکوع میں سبحان ربی العظیم، جب آپ رکوع میں جائیں گے تو سبحان ربی العظیم کم سے کم 3 مرتبہ کہیں، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے سر کو اٹھائیں۔ جب خوب سیدھے کھڑے ہو جائیں تو پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، اس طرح کہ پہلے زمین پر گھٹنے رکھیں، پھر ہاتھ، پھر ناک اور پھر پیشانی دونوں ہاتھوں کے درمیان اس طرح رکھیں کہ پیشانی اور ناک کی ہڈی زمین پر جم جائے، پیشانی دونوں ہاتھوں کے درمیان اس طرح رکھیں کہ پیشانی اور ناک کی ہڈی زمین پر صحیح لگ جائے، جس کو جم جائے کہتے ہیں، نہ یوں کہ صرف پیشانی چھو جائے اور ناک کی نوک لگ جائے، اور سجدہ خوب کھل کر کریں۔ اب یہاں پہ یہ سنیں کہ بازوؤں کو کروٹوں اور پیٹ کو رانوں اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھیں، مطلب جسم کے حصے جو ہیں، بازو ہیں، پنڈلیاں ہیں اور پیٹ ہے، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا نہیں ہے بلکہ کھلا رکھنا ہے، کنیاں زمین سے اوپر اٹھی ہونی چاہیے، جو آپ کی بازو ہے ہاتھ تو زمین پہ ہو اور ہاتھ سے پیچھے جو حصہ ہوتا ہے کنی تک یہ زمین سے اوپر اٹھا ہونا چاہیے، اور یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو، دونوں پاؤں کی انگلیوں کے پیٹ جو ہوتے ہیں مطلب انگلیوں کا اگلے حصے جو ہیں وہ زمین پر ہو اور انگلیاں قبلہ رخ کی طرف قدرے مڑی ہو اور نگاہ ناک کی نوک پر ٹکی ہو، اور سجدے میں کم سے کم 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی کہیں۔ یہ لکھا ہوا میں اس لیے پڑھ رہا ہوں، آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ لوگ خود بھی پڑھ کر اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے سر اٹھائیں، پھر ہاتھ اور دائیں پاؤں کھڑا کر کے اس کی انگلی قبلہ رخ کریں اور بائیں قدم بچھا کر اس پر خوب سیدھے بیٹھ جائیں اور ہتھیلی بچھا کر رانوں پر گھٹنوں کے پاس رکھیں کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں۔ جب خوب اچھی طرح بیٹھ جائیں تب اللہ اکبر کہہ کے دوسرے سجدہ بھی اسی طرح کریں جس طرح پہلا سجدہ کیا، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سر اٹھائیں اور ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ کر پیچھے کے بل کھڑے ہو جائیں۔ یہ ایک رکعت پوری ہوئی، پھر صرف بسم اللہ کہہ کر سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھ کے دوسری رکعت اس طرح پوری کریں۔ جب آپ نے 2 سنت یا 2 فرض، یہ دونوں ایک ہی طریقے سے پڑھی جائیں گی، فجر کی نماز 2 سنت اور 2 فرض، یہ اوپر سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ 2 سنت کے لیے کیا کیا ہوتا ہے یا 2 فرض کے لیے۔ ہم نے پہلی رکعت ابھی کمپلیٹ کی ہے، جب دوسری رکعت کے لیے دوبارہ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آگے جیسے قل هو اللہ یا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، سورت پڑھ کے دوسری رکعت اسی طرح پوری کریں، مطلب جیسے سورت کے بعد اللہ اکبر کہہ کے آپ رکوع میں گئے
اور 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا اور پھر کھڑے ہو گئے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں گئے اور 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی آپ نے بولنا ہے۔ 3 مرتبہ یہ کہنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جائیں گے، اور جب صحیح تسلی سے بیٹھ جائیں تو پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گے۔ اب سجدے کے بعد 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ بیٹھ جائیں گے۔ اب بیٹھنا کس طرح ہے؟ جب دوسری رکعت میں دوسرا سجدہ کر چکے ہیں تو دایاں پاؤں کھڑا رکھ کے بائیں پاؤں پر بیٹھیں۔ جو آپ کا سیدھا پاؤں ہے وہ انگوٹھے کی مدد سے آپ نے اس کو کھڑا رکھنا ہے اور دوسرا پاؤں لٹا کے اس پہ بیٹھنا ہے، اور دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھیں، انگلیاں قبلہ رخ ہوں اور اپنی اصلی حالت پر ہوں، نگاہوں کو گود کی طرف رکھیں۔ پھر التحیات پڑھنا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اتحیات کے بعد آپ نے جب آپ پہنچیں گے تشہد کے آخر میں کلمہ لا کے قریب، تو اپنے دائیں ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنانا ہے، مطلب انگلی کو کھڑا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اتحیات میں جیسے انگلی کھڑی کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے انگلیاں واپس سیدھی کر لینی ہیں، اور اگر 3 رکعت پڑھنا ہو جیسے نماز مغرب یا 4 رکعت پڑھنا ہو، یہ چلیں ان کو ابھی چھوڑ دیں، ہم فجر کا ہی پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے آگے درود شریف پڑھنا ہے کہ اللہم صلی علی محمد، یہ اتحیات کے بعد میں بتا رہا ہوں۔ اتحیات پوری پڑھ لی آپ نے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے انگلی کھڑی کر کے، اس کے بعد یہ ختم کیا، اور پھر آگے درود شریف پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر یہ دعا پڑھیں۔ آگے آپ نے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک سائڈ پہ سلام پھیرنا ہے سیدھے ہاتھ، پھر بائیں کاندھے کی طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طرح نماز مکمل ہوگی۔ یہ میں نے جو آپ کو بتائی ہے یہ تھی نماز فجر۔ نماز فجر کی 2 سنت پڑھیں یا 2 فرض پڑھیں تو آپ نے اسی طرح نماز پڑھنی ہے۔ یہاں پہ یہ میں بتاؤں کہ اگر آپ فجر کی نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں 2 فرض، تو اس میں یا کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ نیت اور سبحانک اللہم پڑھ کر جہاں پہ اینڈ ہوتا ہے وہاں پہ رک جائیں گے۔ اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ یا کوئی سورت نہیں پڑھیں گے، بلکہ وہ امام صاحب آپ کی جگہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ خاموش ہو جائیں گے۔ اچھا، اس طریقے کی بعض باتیں یہاں بھی انہوں نے یہی لکھا ہوا ہے، اس طریقے کی بعض باتیں جائز نہیں، مثلا امام کے پیچھے فاتحہ یا اور کوئی سورت یا قرآن کی آیات پڑھنا۔ عورتیں بھی بعض امور میں
مستثنا ہیں۔ مثلاً عورتیں نماز میں تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھوں کو دوپٹے سے باہر نہ نکالیں اور کانوں تک نہ اٹھائیں بلکہ کاندھوں تک ہاتھ اٹھا کر سینے پر بائیں ہاتھ رکھیں اور اس کی پشت پر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی رکھ دیں۔ مردوں کی طرح نہ باندھیں۔ رکوع میں تھوڑا جھکیں، یعنی صرف اس قدر کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ پیٹھ سیدھی نہ کریں اور گھٹنوں پر زور نہ دیں بلکہ محض ہاتھ رکھ کر مردوں کی طرح خوب سیدھی نہ کر دیں۔ ہاتھ رکھ دیں اور ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی رکھیں اور بازو پہلو سے ملا لیں اور ٹانگیں جھکی ہوئی رکھیں۔ مردوں کی طرح ٹانگوں کو سیدھا نہیں رکھنا اور دونوں پاؤں کے ٹخنے بالکل ملا کر رکھیں۔ اور عورتیں سجدے میں پاؤں کھڑے نہ کریں بلکہ دہنی طرف کو نکال کر خوب سمٹ کر اور دب کر اس طرح سجدہ کریں کہ بازو کروٹوں سے ملا دیں اور پیٹ رانوں سے اور رانے پنڈلیاں زمین سے ملا دیں۔ اور دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ اور اتحیات میں اپنے دونوں پاؤں دائیں طرف نکال کر بائیں سرے پر بیٹھیں اور دونوں ہاتھوں کو رانوں پر اس طرح رکھیں کہ انگلیوں کے کنارے گھٹنوں کے پاس ہوں اور گھٹنوں کو نہ پکڑیں بلکہ نماز کا طریقہ اوپر ذکر کر دیا گیا ہے، آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج جو میں نے آپ کو فجر کی نماز کا طریقہ بتایا ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں گے۔ ابھی بھی اگر کسی بھائی کو سمجھ نہیں آئی تو مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں، میں ویڈیو دوبارہ بنا دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔